प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज शुभ आपको 6 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। वही जिंदा है, पाक है, कदूस है और मेहरबान है। आए उसकी गुण गाएं, उसकी तारीफ करें, उसकी इबादत करें और उसी के नाम को जलाल दें। मेरा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है, आए उसकी तारीफ करें। आज शुभ इस मौसम सरमा में आपको खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ वेलकम करते हैं। आए जी इबादत करते हुए खुदावंद की तमजीद करें और उसकी जय जयकार करें। आज हम ज़बूर गाएंगे जी, ज़बूर 122 ज़बूर 122 गाएंगे और सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद को देंगे। आए जी उसके गुण गाएंगे। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि यरूशलेम तो खुदावंदा शहर है, यरूशलेम तो खुदावंदा शहर। तेरे बोया विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बोया विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। यरूशलेम तू अजाइब बनी, है यरूशलेम तू अजाइब बनी। तेरी सारी बसों है डाढ़ी गनी, तेरी सारी बसों है डाढ़ी गनी। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। विच यहोवा दी सब टोलियां ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां। गवाही दी खातिर है चढ़ जानियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जानियां। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। इस्राएल दे हो शाहिद बनने, बेटा इस्राएल दे हो शाहिद बनने। यहोवा दे नाम दी सताइश करने, यहोवा दे नाम दी सताइश करने। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। ओ तिथरे हैं अदालत देता, के ओ तिथरे हुण अदालत देता। के दाऊद सब घराने देता, के दाऊद सब घराने देता। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं
خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے ہاں جی اے یروشلم تو خدا بندہ شہر ہے، یروشلم تو خدا بندہ شہر، تیرے بویاں وچ ہن کھڑے ساڈے پیر، تیرے بویاں وچ ہن کھڑے ساڈے پیر، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے۔ آمین ہیلیلویا۔ آئیں خداوند یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں چاہیے، خداوند کی شکر گزار۔ بھائی ایلون کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، ماجی کو ماجی لورین بابر کو خداوند میں گڈ مارننگ کرتے ہیں، جنید بھائی کو، اور باجی بھائی علیشا یعنی باجی رخسانہ کو۔ آئیں اب ہم تلاوت خداوندی کرتے ہیں۔ اصل میں جب آپ کوئی میسیج شیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون آن لائن ہے۔ بھائی ذیشان کے لیے اور الشبا نویل کے لیے آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آئیے اب ہم تلاوت خداوندی کریں۔ اب انجیل مقدس میں پہلا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت سے آج 16ویں آیت تک جو ہے وہ 9ویں آیت سے 16ویں آیت تک تلاوت کریں گے اور تلاوت خداوندی کریں گے۔ میں آپ کے درمیان آج سبی میں ہوں اور میرے ساتھ مبشر جو ہے شہزاد ایلڈر، ہمارے پیارے بھائی ایلڈر وکٹر جو ہیں وہ ہمارے درمیان ہیں۔ اظہر آج پھر اس نے لائٹ پکڑی ہے، اس کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری۔ جاوید نسیم کو بھی گڈ مارننگ کرتے ہیں۔ آئیے تلاوت خداوندی کریں گے بڑے اختصار کے ساتھ۔ آج ہم دوسرے باب کی 9ویں آیت سے 16ویں آیت تک جو ہے وہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جتنے لوگ چرچ میں ہیں کرسچن ٹاؤن میں ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جتنے لوگ آن لائن ہیں ہمارے ساتھ ان کے لیے بھی آئیں تلاوت خداوندی کریں، ہیلیلویا۔ پھر سے میں بتانا چلوں انجیل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں دوسرا باب، اب 9ویں آیت سے 16ویں آیت تک دیکھیں گے جہاں تک خدا ہمیں آگے فضل دے گا۔ آئیں جی تلاوت خداوندی مبشر شہزاد کے ساتھ مل کر کریں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ آئے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی ہم 9ویں آیت سے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے، بلکہ جیسے لکھا ہے کہ ویسے ہی ہو کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمیوں کے دل میں آئی، وہ سب خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی بات جانتا ہو سوائے انسان کے اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پائی جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے، اور ہم ان باتوں کو ان لفظوں میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائی ہو، بلکہ ان لفظوں میں جو روح نے سکھایا ہے، اور روحانی باتوں سے مقابلہ کرتی ہے۔ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ
نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھے نہیں جاتے، لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خدا کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو جی۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو دیکھیں اور دوسرے باب کی، پہلا کرنتھیوں دوسرا باب، اس کے 9ویں آیت سے 16ویں آیت تک۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلی 8 آیات تک دیکھا ہے، اب 9ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہم نے کیوں تلاوت کی؟ اس میں 3 چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ بیٹا بیٹھ جائے وہاں پر والا دیکھیں تو 3 آیتوں کو ہم دیکھیں گے، 3 باتوں کو دیکھیں گے 9ویں آیت سے 16ویں آیت تک۔ 3 لفظوں پر آپ ذرا غور کیجئے، ایک ہے مکاشفہ، ایک ہے الہام اور دوسرا ہے عقل۔ یہ مکاشفہ، الہام اور عقل کو روشن کرنے کے عمل کا بیان ہے، کس میں؟ 9ویں آیت سے 16ویں آیت تک 3 چیزوں کو دیکھنا آپ نے، مکاشفہ، الہام اور عقل کو روشن کرنے کی بات ہے۔ بتایا گیا ہے کہ روح القدس نے کس طرح یہ عجیب سچائیاں رسولوں پر ظاہر کی۔ کس نے ظاہر کی تھی؟ مکاشفہ کو، الہام کو اور خدا کی عقل کو، یہ روح القدس نے رسولوں پر ظاہر کی تھی۔ تو اس لیے روح القدس کا بہت عمل دخل ہے، اور کس طرح انہوں نے روح القدس کے الہام سے یہ سچائیاں ہم تک پہنچائی، اور کس طرح روح القدس کی عقلوں کو، روح القدس کے عقلوں کو روشن کرنے کے باعث ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ جب تک روح القدس ہماری عقل کو روشن نہیں کرے اور روح القدس ہمیں الہام نہ دے اور روح القدس ہمیں مکاشفہ نہیں دے، یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ میں بتاؤں، نفسانی آدمی دا، یہ حکمت رکھنے والے آدمی کا، پڑھے لکھے بندے دا، چاہے وہ سیکولر ہو، ایون وہ چاہے کسی دنیا کی کسی بھی سیمنری سے کیوں نہ پڑھا ہو، وہ نہیں اس کو سمجھ سکتا جب تک روح القدس تمہیں کیا نہ کرے، مکاشفہ، الہام اور خدا کی عقل جب تک تمہیں نہ دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ کسی بھی طرفداری کے بغیر خدا اپنی قدرت سے ظاہر کر سکتا ہے۔ آیت 9 میں جو اقتباس درج ہے وہ یسایہ ذرا پڑھ دیجئے، 46ویں باب کی 4تھی آیت میں مذکور نبوت کہ خدا نے ان عجیب سچائیوں کو قیمتی خزانے کے طور پر محفوظ رکھا ہوا تھا، انسان اپنے طبعی حواس اور قوا سے ان کو دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یسایہ 46:4 میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو انسان جو ہے اپنے قوا سے اور اپنی طبعی جو ہے حواس سے کبھی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آج میری دعا ہے، آپ جتنے خدا سے پیار کرتے ہیں، آپ کا سٹینڈرڈ، آپ کا جینڈر کچھ بھی ہے، آپ کو روح القدس کے مکاشفہ کی ضرورت ہے، آپ کو روح القدس سے الہام کی ضرورت ہے، آپ کو روح القدس سے مسیح کی عقل کی ضرورت ہے۔ ہیلیلویا۔ اور یسایہ 46:4 میں لکھا ہے کہ تم اس کو اپنے حواس اور اپنے قوا سے کبھی نہیں جان سکتے۔ نتھنگ، نہ۔ آئے ذرا پڑھیے یسایہ 46 نہیں، 64:4۔ اصل میں یسایہ کے 66 ابواب ہیں اور بائبل مقدس کی 66 کتابیں ہیں۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے بیسٹ جو ہے وہ میتھڈ ہے، طریقہ ہے۔ تو آئیں ذرا خدا کی شکر گزاری کریے اور پڑھیے ذرا 64:4 ذرا پڑھ دیجیے۔ 9ویں آیت پر ہم بات کر رہے ہیں، تو ذرا اس کو دیکھیے۔ جی شاباش بیٹا، اوپر جی پڑھ دیجیے۔ آپ میں سے کوئی لائٹ نہیں کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، سبھی میں ہمیشہ جب ہم یہاں ہوتے تو لائٹ نہیں ہوتی، تو بھی خدا کی شکر گزاری جو انتظام ہمارے پاس ہیں اس میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جی پڑھ دیجیے 64:4۔ کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے۔ اچھا سنا آپ نے، دوبارہ سے ایلڈر صاحب پڑھیے۔ 3 چیزوں کو کوڈ کیا گیا ہے، سننے کو،
आंखों को और दिल को। ए बंदे दी इससे ऊपर की मैं बात बता रहा हूं। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी आंख से खुदा के मुकाशफा इल्हाम और उसकी अक्ल को जान लेंगे उसके अपने कान से और अपने दिल से, ना 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 ना, ये तो उत्ते दा काम है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो आपके सुनने, आंख के देखने, दिल से ऊपर का काम है। चलिए आइए जी जरा देखिए, दोबारा से पढ़िए जरा इसको। क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, ना किसी के कान तक पहुंचा, ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा, ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा, जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। आमीन। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि लेकिन ना हवास से, ना कवास से इनको दरियाफ्त कर सकता है, लेकिन वक्त मुहीन पर खुदा इनको अपने मोहब्बत रखने वालों पर जाहिर करता है। हालेलुया। इफ यू लव टू जीसस क्राइस्ट देन लॉर्ड गिव होली स्पिरिट टू यू, और होली स्पिरिट लॉर्ड पुट इन योर हार्ट, देन यू विल नो गॉड्स लव। इफ यू लव टू गॉड देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द विल ऑफ द होली स्पिरिट। तो खुदा की मर्जी आपको, जब आप खुदा से प्यार करते हैं तब वो आपको जानता है, और खुदा रूह कुछ के वसीला से रोमियो 5:5 में लिखा है अपनी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डालता है। तो जब आपको प्यार होता है ना यीशु से, आय हाय, फिर मुकाशफा आपके पास होता है, फिर आपके पास इल्हाम होता है, और फिर जो रूह कुछ देता है, और फिर आपके पास मसीह की अक्ल होती है। सो जरा क्या करता है, अपने मोहब्बत रखने वालों पर जाहिर करने को था। यहां हमारे 3 जिस्मानी जो है वो 3 जिस्मानी गवाह हैं। कितने? 3 जिस्मानी गवाह हैं। कौन कौन से? कान, आंख और दिल का बयान हुआ है। यही है ना आंख, कान और दिल का जो है वो बयान हुआ है। इनसे हम दुनियावी बातों और चीजों का इल्म हासिल करते हैं। किस किस से? आंख से और कान से और दिल से। हम क्या करते हैं? जिस्मानी चीजों के इल्म को हासिल करते हैं, लेकिन इलाही सच्चाइयों को जानने के लिए ये 3 गवाह काफी नहीं है। आंख, कान, दिल काफी नहीं है। खुदा के इल्हाम को समझने के लिए, खुदा की सच्चाइयों को समझने के लिए यहाँ पता किस चीज की जरूरत है? रूह कुद्स की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, खुदा की सच्चाइयों को समझने के लिए ये सिर्फ 3 गवाह की जरूरत नहीं है। कान, आंख और दिल, ये जिस्मानी सच्चाइयों तक तो महदूद है, लेकिन खुदा की सच्चाइयों को समझने के लिए इससे ऊपर एक स्टेप है, ऊपर एक लेवल है, और वो रूह कुद्स का है। हालेलुया। इफ यू हैव अ होली स्पिरिट देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द विल ऑफ द लॉर्ड। Without Holy Spirit, you cannot understand, right? You cannot move in a spirit, in a revelation, in a God's will. आप कभी भी खुदा के में उसमें आगे आप नहीं बढ़ सकते जब तक आप जरा 9वीं आयत को पढ़ दीजिए। 9वीं आयत को, 1 करंथियों 2 बाब की 9वीं आयत जरा पढ़ दीजिए और देखिए खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है। एक स्टेप ऊपर आए। आज मेरी दुआ है जितने आप ऑनलाइन हैं, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, आज आपको दुनिया की इस महदूद सोच से ऊपर रूह कुछ की कुदरत के वसीला से खुदा आपको ब्लेस करे। आप अगर चाहते हैं कि खुदा की सच्चाइयों को समझें तो कान, आंख और दिल से ऊपर रूह कुछ की आपको जरूरत है। और रूह कुछ क्या करेगा? आपको अपनी चीजों से क्या करेगा? ब्लेस करेगा। आइए जरा देखिए। बल्कि जैसे लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, हाय जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई। हेलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रबा रका शदा रबीरी बीरिया। हालेलुया। ये आंखों से ऊपर है, ये दिल से ऊपर है, ये कानों से ऊपर है। नहीं आई बंदे दी कन्ना च, नहीं आई बंदे दी अखा ने नहीं वेखिया, बंदे दे दिल च नहीं आई। क्या लिखा है? वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों से हालेलुया जाहिर की। इफ यू लव टू गॉड देन लॉर्ड रिवील्स द रेवलेशन ऑन यू।
If you love God, then Lord's give the revelations and God's truth upon and open on you. Hallelujah. تو خدا کی محبت جو ہے وہ روح القدس کے وسیلہ میں دلوں میں ڈالی جاتی ہے، رومیو 5:5۔ تب آپ کیا کرتے ہیں؟ 10 سچائیاں نے 9ویں باب سے 16ویں آیت تک خدا آپ کو کیا کرے گا؟ مکاشفہ دے گا، خدا آپ کو اپنا الہام دے گا، اور خدا آپ کو اپنی عقل سے روشن کر دے گا۔ آپ مکاشفہ سے روشن ہوں گے، آپ خدا کی عقل سے روشن ہوں گے، آپ خدا کے الہام سے روشن ہوں گے۔ ہیلیلویا۔ تو ایک گل ہے یہ، نہ جو آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ جس کا آدمیوں کے دلوں نے یقین کیا۔ ہیلیلویا۔ وہ خدا نے اپنی محبت کرنے والوں سے کیا کیا؟ اس پر ظاہر کر دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ عام طور سے اس آیت کی تشریح آسمان کی جلالی باتوں کے حوالے سے کی جاتی ہے، اور اگر ایک دفعہ یہ مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو اسے نکالنا اور کوئی دوسرے معنی قبول کرنا محال ہوتا ہے۔ لیکن دراصل پولوس یہاں ان عجیب سچائیوں کی بات کر رہا ہے جو نئے عہد نامے میں پہلی دفعہ ظاہر کی گئی ہیں۔ انسان فلسفانہ، تحقیقی، سائنسی تحقیق اور تفتیش کی مدد سے کبھی ان سچائیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ نئے عہد نامے کی سچائیوں کو جاننے کے لیے تہاڈی آنکھ کافی نہیں، تمہارے کان کافی نہیں، تمہارا دل کافی نہیں، بلکہ روح القدس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ انسانی فلسفے کی تحقیق سے اس کو جان لیں گے، آپ سائنسی تحقیق اور تفتیش کی مدد سے ان سچائیوں کو جان لیں گے، تو آپ کبھی بھی ان سچائیوں سے اپنی انسانی ان 3 قوا سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ انسانی ذہنی اپنے طور پر ان عجیب باتوں کو کبھی دریافت نہیں کر سکتا۔ ڈونٹ میک اس اسمارٹ۔ آپ اپنی حکمت سے ان سچائیوں کو نہیں جان سکتے، اس مکاشفہ کو نہیں جان سکتے، اس الہام اور مسیح کی عقل کو نہیں جان سکتے۔ یہ سچائیاں انجیل کے زمانے کے شروع میں ظاہر کر دی گئیں، اور انسانی عقل خدا کی سچائی کو دریافت کرنے میں قطعی ناقص اور قاصر ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی عقل سے اس کو کیا کر سکیں؟ جان سکیں۔ آئیں ذرا 10ویں آیت پڑھ دیجئے۔ تو خدا نے کیا کیا؟ اپنے محبت کرنے والوں پر ظاہر کیا۔ ایوی لکھا ہے نا 9ویں آیت کے اندر، ایلڈر صاحب جی تو پڑھ دیجئے ذرا، اپنے محبت رکھنے والوں پر ظاہر کر دیا۔ 10ویں آیت۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ ہیلیلویا۔ ہم پر خدا نے کیسے ظاہر کیا؟ روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ نہ آنکھ نال، نہ کان نال، نہ سائنسی تحقیق سے، نہ فلسفانہ تحقیق سے، نہ تفتیش سے، نہ انسانی ذہن سے، نہ ان بھیدوں تک ہم، نہ اپنی انسانی عقل سے، نہ یہ تو قطعی وہ ہیں کیا ہے؟ خالی ہے۔ آیت 9 آسمانی باتوں کا بیان نہیں، اس کی تصدیق ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ ظاہر کیا۔ انڈرلائن کریں، روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا مکاشفہ مجھ پر ظاہر ہو، خدا کا الہام مجھ پر ظاہر ہو، اور مسیح کی عقل مجھ پر ظاہر ہو، تو پھر روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر ہو۔ دوسرے لفظوں میں پرانے عہد نامہ میں ان سچائیوں کا ذکر تھا، اب وہ نئے عہد نامے کے رسولوں پر ظاہر کی گئیں۔ ہم ایتھے لفظ لکھے نا، ہم پہلے تو انڈرلائن کرو، ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، اور دوسرا انڈرلائن کرے ہم، لکھے نا ہم، یہاں پر لکھے کہ نہیں لکھے ہے؟ لکھا ہے ہم سے مراد نئے عہد نامہ کے مصنفین ہیں، اور آگے لکھا ہے خدا کے روح نے رسولوں اور نبیوں کو روشن کیا ہے۔ ہیلیلویا۔ اے جڑیاں تاڑے اندر لائٹاں بالدیاں نے نا، اے روح القدس بالدا ہے۔ ہیلیلویا۔ اے لائٹاں جلیاں ہوئیاں، تو کس کی لائٹاں؟ کدیاں لائٹاں؟ مکاشفہ کی روشنی، اور کس کی؟ الہام کی روشنی، اور مسیح کے عقل کی روشنی۔
जिस चर्च में, जिस कलीसिया में, जिस ईमानदार में चाहते हो कि जल्दियां रोशनी शिकायत ना हो, तो कोई और नहीं, रूहुल कुछ ऐसा करता है। हालेलुया। आज मेरी दुआ है, आप किसी भी जेंडर स्टैंडर्ड से हो, आपकी कोई भी एजुकेशन है, भावे नहीं है, लेकिन रूहुल कुछ मसीह की रूह से, खुदावंद की रूह से आपके अंदर खुदा के मुकाशफा की रोशनी और मसीह के अक्ल की रोशनी और मसीह के इल्हाम की रोशनी बाल देगा। हालेलुया। खुदा के रूह के वसीला से हम पर क्या की हैं, जाहिर की हैं। तो आज मेरी दुआ है रूह कुछ कलीसिया में आपकी जिंदगी में काम करे। तो आगे क्या लिखा है, रूह सब बातें, हालेलुया, क्या रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। हालेलुया। रूह सब बातें बल्कि खुदा के रूह की के से भी क्या कर लेता है, क्या कर लेता है, दरियाफ्त कर लेता है। कर लेंदा कि नहीं कर लेंदा। सो दुनिया के म्यार के मुताबिक जो है वो, आए हम देखें कि दुनिया के म्यार के मुताबिक ऐसा नहीं है, बल्कि रूह कुछ ज़ाते इलाह का एक अकनूम है और वो हिकमत और समझ में लामहदूद है। वो खुदा की सारी सच्चाइयों को जानता और समझता और दूसरे को बता और समझा सकता है। हालेलुया। मैं आज सुबह आपको कहना चाहता हूं, यू हैव अ नीड ऑफ होली स्पिरिट। होली स्पिरिट जो है वो तीसरा अकनूम है, रूह कुछ ज़ाते इल्हा का तीसरा अकनूम है, और वो क्या कर सकता है, वो हिकमत और समझ में लामहदूद है। कौन? रूह कुछ सारी सच्चाइयों को जानता है, समझता है और दूसरों को बता और समझा सकता है। क्या चाहिए आपको? आप अपनी आंख से समझ सकते हैं, आप अपने फलसफे से समझ सकते हैं, आप अपनी आंखों से समझ सकते हैं, आप अपने दिल से खुदा के कलाम को समझ सकते हैं। नथिंग। आप जब तक रूह कुछ प्यार तेरे अंदर ना पा दे और जब खुदा की मोहब्बत तुम्हारे अंदर हो, तो खुदा अपने मोहब्बत करने वालों को रूहुल कुद्स के वसीला से रोशन करेगा। किससे? मुकाशफा से। किससे? मसीह की अक्ल से। किससे? मसीह के इल्हाम से। तीन गल्ला सीख लेना 9वीं आयत से 16वीं आयत तक। कौन करेगा? इंसानी तहकीक नहीं, साइंसी तहकीक नहीं, फलसफाना तफ्तीश नहीं और इंसानी अक्ल नहीं ऐसा करेगी। तो कौन करेगा? रूहुल कुछ करेगा। आए 11वीं आयत जरा देखिए, 11वीं आयत में क्या लिखा है, जरा देखिए। 11वीं आयत तलावत कर दीजिए एल्डर साहब। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है, हाँ, सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। क्लियर होगी 11वीं आयत। सो इंसानी मामलात में भी कोई नहीं जान सकता कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। ए गल सच है। वो भी जो बंदा बंदे की गल नूं नहीं सोच सकता कि वो की सोच रहा है, तो क्या हम खुदा की बातों को जान सकते? कभी भी नहीं जान सकते। हाँ, एक बात है कि इंसान की अपनी रूह क्या करती है, अपनी बातों को जानती है। ऐ बाइबल कह रही। और अगर सोचें आप क्या खुदा की बातों को जान सकते हैं? अपनी अक्ल से, अपनी आंख से, अपने दिल से? खुदा दी गल्ला फिर खुदा का रूह जानता है। और अगर आपने खुदा का रूह पा लिया तो फिर वो आपको अपनी बातें हालेलुया समझाएगा। तो जब इंसान की बातों को नहीं समझता तो फिर इंसान खुदा की बातों को कैसे समझ सकता है? जैसे इंसान अपनी रूह में अपनी बातों को समझता है, राइट, लेकिन ऐसे ही जब तक खुदा का रूह आपके पास ना हो आप उसे नहीं समझ सकते। सो यहां पर हम देखते हैं कि फिर से मैं कहूं, इंसानी मामलात में भी कोई नहीं जान सकता कि दूसरा इंसान को अंडरलाइन करे, गोल दायरा लगा ले। क्योंकि मैंने आपको बताया आपकी बाइबल नहीं होनी चाहिए, आपकी बाइबल स्टडी बाइबल होनी चाहिए। हालेलुया। कोई बंदा कहे कि यार लोगा दी बाइबल है, तेरी बाइबल ते स्टडी बाइबल लग दी है। आपने मेरे साथ मिलकर बाइबल पर काम करना है। आप अपने मुख्तलिफ खूबसूरत कलर लीजिए, हाईलाइटर लीजिए, पेन इस्तेमाल कीजिए और अपनी बाइबल के साथ लिखिए कि किस तरीके से खुदा का रूह जो है वो आप पर
اپنی قدرت کو، اپنے مکاشفہ کو کھولتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج آپ کو اچھی بات ہے آپ پڑھے لکھے ہیں، اچھی بات ہے آپ نے کوئی سیمنری، کوئی جگہ، کوئی ڈگری حاصل کی ہے، لیکن نہ ڈگریاں نال نہیں، اپنی ایجوکیشن سے نہیں، اپنی آنکھوں سے نہیں، اپنے دل سے نہیں، اپنے کان سے نہیں، اپنے دل سے نہیں. وہ کیسے جان سکتے ہیں آپ جب تک خدا کا روح آپ کو نہ ملے؟ کیونکہ یہاں پر ذرا انڈر لائن کرے لکھا ہے 11ویں آیت کے اندر کہ انسانی معاملات میں کوئی نہیں جان سکتا کہ دوسرا انسان کیا سوچ رہا ہے، صرف وہی خود ہی جانتا ہے. کوئی دوسرا شخص اس وقت تک کچھ نہیں جان سکتا جب تک وہ خود نہ بتائے. جان سکتا جب تک تسی اپنے منہ ہی نہ کچھ بولو. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کوئی آپ کو نہیں جان سکتا. تاڑے حالات کی نے، آپ کیسے چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا آپ کے اندر چل رہا ہے. اور اس لیے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. صرف جب تک آپ بولتے نہیں ہیں آپ کو کوئی بھی جان یا سمجھ نہیں سکتا. یہ میں انسانی معاملے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک کچھ نہیں جان سکتا جب تک وہ خود نہ بتائے. ایسی صورتحال میں بھی اس کی بات سمجھنے کے لیے ضرور ہے کہ سننے والے میں انسان کی روح ہو. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ انڈر کرے انسان کی روح. جانور ہماری سوچ کو نہیں سمجھ سکتا. سوچ سکتا ہے ساڑھے؟ اگر تسی جانور کے ساتھ اپنی پوری گفتگو کرو تو کیا وہ سوچ سمجھ سکتا ہے؟ اور وہ سوچ نہیں سکتا. وہ جانور ہماری سوچ کو نہیں سمجھ سکتا. یہی حال خدا کے سلسلے میں ہے. خدا کی باتیں صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس میں خدا کی روح ہو. ہیلیلویا. اگر آپ if you want to understand the wisdom of the Lord, word of God and revelation of God, تو must you receive Holy Spirit. If you have Holy Spirit, then you understand the God's will. Hallelujah. God's revelation. تو خدا کے مکاشفے کو آپ تب سمجھیں گے. اگر آپ کے پاس خدا کا روح نہیں ہے تو پھر آپ خدا کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. پھر خدا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک درجہ اوپر ہے. یہ آنکھ سے، دل سے اور آپ کے کان سے اوپر ہے. یہ دنیا کے علم اور تحقیق کے لیے ہے. لیکن خدا کے علم کے لیے آپ کو خدا کے روح کی ضرورت ہے. انڈر لائن کریں، جس میں کیا ہے؟ خدا کا روح ہے. لکھا ہے ابھی خدا کا روح. ذرا پھر سے پڑھیے الڈر صاحب 11ویں آیت. کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے؟ ہاں، سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے. اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. ہیلیلویا. تو پھر کیا چاہیے ہمیں؟ خدا کا روح چاہیے. ہمیں روح القدس چاہیے. آج میں بتاؤں، اگر آپ میں سے کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہری ہے، گاؤں کا ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے. لیکن روح القدس خدا کی باتوں کو جانتا ہے. ہیلیلویا. جب بندے کو آ گیا تو پھر اس کے پاس خدا کا مکاشفہ ہوگا، اس کے پاس خدا کی عقل ہوگی، پھر اس کے پاس خدا کا الہام ہوگا. یہ تینوں باتیں کیسے ہمیں ملیں گی؟ خدا کے روح کے وسیلہ سے. آئیں آیت 12 کی طرف چلتے ہیں. انڈر لائن کر لیجئے خدا کا روح، انڈر لائن کر دیجئے انسان کا روح، انڈر لائن کر لیجئے انسان بھی اللہ نہیں سمجھتا. کہ اگر جدوں تک وہ بولے نا اور پھر وہی سمجھے گا جس کے اندر انسان کی روح ہو، تو بندہ جانور کی تو سمجھتا ہے. تو پھر جانور کے اندر کیسے وہ باتوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن اسی طریقے سے اگر آپ خدا کی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کے روح کی ضرورت ہے. ڈونٹ موو وداؤٹ ہولی اسپرٹ. اور یسوع مسیح نے ایک گل کی سی، انہیں کیا؟ میں تمہیں قوت دینا چاہتا ہوں تاڑی اکھ تو، تاڑے کان تو، تاڑے دل تو ود کے. اور اعمال 1:8 میں لکھا ہے، میں چاہتا ہوں جب تم روح القدس پاؤ تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. آئے 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 آئے. کیا دی قوت؟ خدا کے مکاشفہ کی، خدا کے علم کی، خدا کے الہام کی، خدا کے عقل کی. اور قوت پاؤ گے اور تم پھر سامریہ اور یہودیہ اور زمین کی انتہا تک کیا کرو گے؟ میرے گواہ ہوگے. ہیلیلویا. آئے ذرا 12ویں آیت کو دیکھیے. مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں. ہیلیلویا. پریز دا لارڈ. سو آیت 11 میں ایک لفظ ہے
ہم نے دیکھا تھا اس کو، پر میں نے آپ کو انڈر لائن کرایا تھا. ہم جو ہے کا اشارہ جو ہے وہ نئے عہد نامے کے مصنفین کی طرف ہے، جنہوں نے روح القدس کے الہام کو، خدا کے کلام کو قلم بند کیا. کیسے کیا انہوں نے؟ وہ لکھا ہم، تو وہ نئے عہد نامے کے جتنے مصنف ہیں انہوں نے کلام کو جو ہے وہ قلم بند کیا. ذرا غور سے سنیں. آج بڑے احمق اور بیوقوف لوگ، اور وہ کہتے جی وہ تو پترس نے گل کہی ہے، وہ کہڑی یسوع نے کہی ہے. پھر لوگ یہ کہنے لو وہ تو پولوس نے کہی ہے، وہ کہڑی یسوع نے کہی ہے. اور پھر خیر قوم کے مصنف کہتے لے 4 اناجیلاں تے یسوع دیاں نے تے باقی تے سارے خطوط پولوس دے نے. اور یہ کہہ کر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید وہ الہام نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ انسان کا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ خدا کی باتیں انسانی نہ اپنی عقل سے، نہ اپنی آنکھ سے، نہ اپنے دل سے یہ کر ہی نہیں سکتا. تو آج میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی ایسا کہتا ہے اور بائبل کے کسی ایک نقطے اور لفظ کے بھی وہ خلاف بولتا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ نفسانی ہے، وہ جسمانی ہے، وہ خدا کے کلام کا منکر ہے. اور ایسے لوگوں کو آپ منہ بند کیجیے اور انہیں کہیے شٹ دا ماؤتھ، کیونکہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے. ہیلیلویا. ہمارا پورا کامل ایمان ہے. تو یہاں پر جو اشارہ دیا گیا تھا 11ویں آیت میں ہم، تو البتہ پوری بائبل مقدس کے مصنفین پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، چونکہ نبیوں اور رسولوں کو روح القدس ملا تھا. اس لیے وہ ان کو خدا کی گہری سچائیوں میں شریک کر سکتا تھا. اور پولوس رسول کا یہی مطلب ہے کہ جب وہ کہتا ہے مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے. ربا رکھا شدہ ربا را. اور پرانے نوے عہد نامے دے لوگوں نے جو کلام لکھا وہ انہوں نے دنیا کے روح سے نہیں، ارے خدا کے روح سے معمور ہو کر، روح القدس کی معموری سے ربا رکھا شدہ ربیا ربارا. اور خدا کی باتیں خدا کا روح ظاہر کرتا ہے، خدا کا روح جانتا ہے. وہ روح القدس سے بھرے ہوئے تھے. اور جب لکھا تھا ٹھہرے رہو جب تک تمہیں روح القدس نہ ملے، تو جب انہیں روح القدس مل گیا تو انہوں نے طاقت بخشی کہ وہ خدا کی بات کہہ سکتے. وہ الہام سے بھرے تھے، وہ مکاشفہ سے بھرے تھے، وہ مسیح کی عقل سے بھرے تھے، کیونکہ مسیح خدا کا روح جو ہے ان کے اندر تھا. ایک بات کو ذرا انڈر لائن کرے، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں. ہیلیلویا. ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں کیا کی ہیں؟ عنایت کی ہیں. سو انڈر لائن کریں، اس روح کے بغیر جو خدا کی طرف سے ہے، رسول وہ الہ سچائیاں ہرگز حاصل نہ کر سکتے تھے جن کا ذکر پولوس کر رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا سی. اگر ان کے پاس روح کچھ نہ ہوتا تو وہ خدا کی سچائیوں کو، خدا کے ٹروتھ کو، خدا کے مکاشفہ کو، خدا کی عقل کو کبھی بھی بتا نہیں سکتے تھے، کبھی بھی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کیسے کیا؟ جو خدا کی طرف سے ہے. انہوں انڈر لائن کر لو، جو خدا کی طرف سے ہے. آج میری دعا ہے آپ سے، ساریاں اپنی گلاں، اپنی ایفیشنسی، اپنا علم، اپنا لائف سٹائل، اپنی اسٹریٹجی، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنا جینڈر، اپنا سٹینڈرڈ، اپنی اسپرچول ایج، سب ایک طرف رکھے. ایذرا ڈگریاں شگریاں پڑھا کرو. آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا روح خدا کی باتوں کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. اور جو لکھا گیا ہے نا روح کا کلام، یہ روح القدس کہ یہ انسانی لام کبھی مت کہیے کہ جی اے پولوس نے کہیا تو ایکڑیوں نے کہ کسی بندے نے کیا پولوس نے. میں نے ایک بڑے میں حیران ہوں کہ یہ بات اصل میں اس نے کیوں کہہ دی، کیونکہ ایسے لوگ جو مسیح کے آج مسیحیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو پولوس رسول کو بھی کی انسلٹ کرتے ہیں اور کلام کی بھی انسلٹ کرتے ہیں. میں نے ایک اچھے سمجھدار خادم کو یہ کہتے سنا، لے جی بلا ناغا دعا کرو، کیڑا یسوع نے کیا ہوئے ایتے پولوس نے کہا. اس کا مطلب ہے وہ اپنے لفظوں سے اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ جو خطوط پولوس نے لکھے ہیں وہ اس کا انکار کر رہا ہے. دوسرا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس نے اپنی عقل، اپنی حکمت سے لکھے، جبکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کی باتیں صرف خدا کا روح جانتا ہے. اور جب آپ کے پاس روح القدس ہے تب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی باتوں کو کہہ سمجھ سکتے ہیں، اور پھر آپ روح القدس کی باتوں کا انکار نہیں کرتے.
تو اب اگر آپ یہ کہتے تو آپ اسے خدا کے الہام سے الگ کرتے ہیں، پھر آپ خدا کے کلام سے اسے دور جانتے ہیں۔ آئیے آپ یاد رکھیے کہ پرانے نئے عہد نامے کے مصنف روح القدس سے معمور تھے، اور روح القدس سے معمور ہو کر انہوں نے قلم اٹھائی، اور روح القدس قلم جو ہے وہ روح القدس کی نوک کے نیچے، روح القدس جو کچھ کہتا ان کا روح، ان کی زندگی روح القدس سے بھری اور خدا کے الہام اور مکاشفہ اور علم اور الہام اور عقل سے بھری، اور جب وہ لکھتے تو وہ روح کیا لکھا ہے یہاں پر؟ جو خدا کی طرف سے ہے۔ انہیں وہ روح ملا جو کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں کیا کی تھی؟ عنایت کی تھی۔ جو نئے عہد نامے میں ہمارے لیے محفوظ ہیں، اس لیے نئے عہد نامے کا ہر لفظ، ہر ایک صحیفہ خدا کا الہام روح القدس کی قدرت سے ہے۔ I love to God words. I believe this is the word of the Holy Spirit. اور یہ مکاشفہ، یہ کلام خدا کا ہے، اور ہم پالوس کو اور پطرس کو اور یہودا کو نہیں، بلکہ ان میں خدا کے روح، ارے وہ خدا سے پیار کرنے والے، انہوں نے چمڑیاں لوا دیا، وہ چیرے گئے، انہوں نے خدا کے بیٹے کا انکار نہ کیا، انہوں نے کہا یسوع خود مسیح ہے، یسوع خداوند ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، ہیلیلویا، یسوع خداوند یعنی یسوع خدا، یسوع مسیح یعنی وعدے کا مسیح، یعنی منجی۔ انہوں نے یقین کیا، اور وہ روح القدس سے معمور، اور انہوں نے وہ سب کچھ روح القدس کی قدرت سے کیا کیا؟ قلم بند کیا۔ آئیں ذرا 13ویں آیت دیکھیں، پالوس نے پڑھ دیجیے 13ویں آیت۔ اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، ہائے 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 ہائے، آگے، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں۔ ہیلیلویا، انسانی حکمت نال نہیں بیان کرتے، نہیں سکھاتے، بلکہ ہم ان باتوں کو جو روح نے ہمیں سکھائی ہیں، تھرو دا ہولی اسپرٹ، بائی دا ہولی اسپرٹ، اور روح القدس کے وسیلہ سے، خدا کے دیے ہوئے روح کے وسیلہ سے۔ خدا کا روح ہی خدا کی باتوں کو جانتا ہے۔ آپ کی آنکھ، آپ کا کان، آپ کا دل، آپ کی نفسانی، آپ کی سائنسی، آپ کی فلسفانہ تحقیق، یہ نہیں کچھ بھی کر سکتی۔ انہوں نے روح القدس میں معمور ہو کر یہ کیا۔ کیا کرتا ہے؟ ہم نے کون سی آیت پڑھی؟ 13ویں آیت۔ پالوس نے مکاشفے کا وہ عمل بیان کیا ہے جس کے وسیلہ سے مقدس نوشتوں کے مصنفین کو خدا سے سچائی حاصل ہوئی۔ اب رسول روح کی تحریک کے عمل کا بیان کرتا ہے جس کے وسیلہ سے یہ سچائی ہم تک پہنچائی گئی۔ آیت 13 الہام کے موضوع پر خدا کے کلام میں سب سے زبردست آیت ہے۔ پالوس رسول بڑی صفائی سے بیان کرتا ہے کہ ان سچائیوں کو ہم نے پہنچانے میں انہوں نے اپنی پسند یا اپنے انتخاب الفاظ استعمال نہیں کیے، اپنی عقل استعمال نہیں کی تھی، اپنا انتخاب استعمال نہیں کیا، بلکہ انڈرلائن کریں الفاظ پر اور نہیں پر۔ کہتے ہیں نہ یہ الفاظ ان کو انسانی حکمت نے سکھائے۔ الفاظ نہ انسانی حکمت ہے، نہ اپنے الفاظ ہیں، اور نہ اپنا انتخاب ہے، استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا انتخاب، اپنی پسند استعمال نہیں کی، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یہ الفاظ ان کو انسانی حکمت نے نہیں سکھائے، بلکہ وہ الفاظ استعمال کیے۔ ہاں انڈرلائن کرنا، روح نے جو انہیں سکھائے۔ ہیلیلویا، ونڈرفل ونڈرفل، گلوری 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 گلوری۔ تو روح القدس نے ان کو سکھائے، انسانی حکمت سے نہیں ہو سکتے، اپنی سمجھ سے یہ نہیں ہو سکتے، تو روح نے انہیں سکھائے۔ اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ پاک صحائف کے اصل الفاظ جو اس مصطفی جو مسودات میں پائے جاتے ہیں خدا کے اپنے الفاظ ہیں، اور بائبل مقدس اپنی موجودہ شکل میں بالکل قابل اعتماد ہے۔ ہیلیلویا، کیونکہ وہ روح القدس سے، روح القدس کی نے انہیں سکھائے ہیں، روح القدس میں انہوں نے کہے ہیں، روح القدس سے انہوں نے حاصل کیا ہے، وہ روح القدس سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی عقل سے، اپنی آنکھ سے، اپنی دنائی سے، اپنے دل سے نہیں، بلکہ روح القدس سے وہ بھرے ہوئے تھے، اور ان سے کئی اس مرحلے پر بلند بانگ اعتراض اٹھاتے ہیں لوگ، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے
اس کا مطلب ہے مکان کی املا ہے، یعنی گویا خدا مصنفین کو اپنے کیا کرتا ہے، اسلوب بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر پولوس کا اندازہ تحریر لوکا کے اندازہ تحریر سے بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ ہم لفظی الہام کے نظریے اور مصنفین کے انفرادی اسلوب کو باہم کسی طرح ملا سکتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، مگر ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ کلام پاک کے الفاظ خدا نے دیے، لیکن ان کو مصنفین کے انفرادی اسلوب کا جامہ پہنا دیا، ان کی انسانی شخصیت کو اپنے کامل کلام کا حصہ بننے دیا، اور روحانی باتوں کو روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ذرا پڑھ دیجیے 13ویں آیت، پھر سے 13ویں آیت پڑھیے۔ اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے، ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے، جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں۔ ہاں، جو روح نے سکھائے ہیں۔ کلیئر؟ ہاں، روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہیلیلویا، سارے بولے روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اب یہ اس بات کی تشریح مختلف انداز میں کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، روحانی سچائی کی تعلیم پاک روح کے دیے ہوئے الفاظ میں دیتے ہیں۔ دوسری، روحانی سچائیاں روحانی آدمیوں کو پہنچاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ تیسری، بائبل مقدس ایک حصے میں پائی جانے والی سچائیوں کا مقابلہ دوسرے حصے میں پائے جانے والی سچائیوں سے کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پہلی تعویل سیاق و سباق سے مطابقت رکھتی ہے۔ اچھا، روحانی باتوں کو کس سے مقابلہ کرتے ہیں؟ روحانی باتوں سے۔ دیکھیں، اگر یہ باتیں خدا کے روح کی ہیں تو آپ کس سے بیان کریں گے؟ روح القدس حاصل کر کر۔ اب یہ روحانی باتیں ہیں تو پہلا جو بات ہے روح کی تعلیم ہے، تو کیا ہوں گے؟ آپ کو پاک روح کے دیے ہوئے الفاظ دیتا ہے۔ روحانی سچائیوں کی تعلیم پاک روح کے دیے ہوئے الفاظوں سے آپ کو بیان کرنی ہوگی۔ دوسری بات، آپ کو روحانی سچائیاں روحانی آدمیوں کو پہنچانی گو، بے عقل کتوں سمجھ آئیں گی، نفسانی آدمی کو کہاں سمجھ۔ میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ نفسانیوں کے ساتھ بحث کی ہے، انہیں کبھی یہ باتیں سمجھ نہیں، کیونکہ وہ نفسانی ہیں، وہ جسمانی ہیں، وہ اپنی آنکھ، اپنے کان اور اپنے دل اور اپنے علم، اپنی ناقص علم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر یہ باتیں روحانی ہے تو آپ کو روحانی لفظ چاہیے، اور اگر یہ باتیں روحانی ہے تو آپ کو سننے والا بھی سامنے روحانی چاہیے۔ آگے سنیے کہ بائبل مقدس ایک حصے میں پائی جانے والی سچائی کا مقابلہ دوسرے حصے میں پائی جانے والی سچائی سے کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پہلی تعویل سیاق و سباق سے مطابقت رکھتی۔ پولوس کہہ رہا ہے کہ الہام کے عمل میں یہ ہوتا ہے کہ خدا کی سچائی کو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے جو روح القدس نے اس مقصد کے لیے خاص طور پر چنے ہوں۔ چنانچہ ہمیں سلیس زبان میں کہہ سکتے ہیں، روحانی سچائیوں کو روحانی الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ بعض اوقات اعتراض کیا جاتا ہے کہ کلام کے اس حصے میں الہام کی بات نہیں کی گئی، مثال کے طور پر، کیونکہ پولوس رسول نے یہ نہیں کہا لکھتے ہیں، بلکہ کہا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن الہام کی تحریروں کے لیے فعل بیان کرنا یا کلام کرنا یا کہنے کا استعمال کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ کہاں کہاں پر یہ ہوا ہے ذرا دیکھ لیجئے۔ کئی لوگ ان باتوں کو لے کر اعتراض کرتے، لے جی اونے تے کہہ جی ہم بیان کرتے ہیں، تو وہ اس کو لے کر یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ بیان کرنا، کلام کرنا، یہ کہنا، تو وہ تو یہ کہتا ہے۔ تو ایسے لفظ آپ کو اور جگہوں پر بھی ملتے ہیں۔ آئے ذرا دیکھیے یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی 38ویں آیت اور 41ویں آیت ذرا پڑھیے۔ یہاں پر دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ دیجئے، اور ٹائم بھی مجھے بتائیے گا۔ آپ سامنے میرے سامنے ڈولینا سسٹر ہیں، وہ ٹائم ذرا لکھ دے، یا پھر کوئی اور ایلون ہے تو وہ ٹائم لکھ دے تاکہ مجھے پتہ چلے کیا ٹائم ہے۔ ہاں اچھا، ذرا ٹائم بتا دیجئے تاکہ ہم اس کو یہاں روکیں اور پھر کل ہم 14ویں 15ویں اور 16ویں آیت دیکھ سکیں گے۔ جی پڑھ دیجئے حوالہ
12वें बाब की 38वीं आयत। हाँ जी। ताकि यशायाह नबी का कलाम पूरा हो, ताकि यशायाह नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा, क्या है खुदावन। अच्छा, ये यशायाह नबी का कलाम जो उसने कहा, देखा आपने ऐसे अल्फाज लिखे हुए हैं। आप जरा 41वीं आयत भी पढ़ दीजिए। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही, अब यशायाह ने ये बातें इसलिए कही। अच्छा, आपने देखा ये यशायाह की बातें यशायाह ने इसलिए कही, हालांकि वो उसके नाम से मसरूफ है, लेकिन रूहुल कुद्स ने कह रहा है। थैंक यू, टाइम मेरे सामने आ गया। आज तो हम 5 मिनट ऊपर चले गए। सो आइए इसको खाली देख ले और फिर दुआ करते। अब निकालिए इमाल 28 और 25वीं आयत। 28 और 25वीं आयत। मैं ये बता रहा हूं कि वहां पर भी ये लिखा गया है कि बयान करना, कलाम करना या कहना, यशायाह ने कहा, यशायाह ने बताया, फिर आगे लिखा ये। और फिर अब जरा देखिए इमाल 28-25 में क्या लिखा है। 28-25 और दूसरा पत्रस पहले बाब की 21वीं आयत, फिर दुआ करते हैं जी। इमाल 28-25। जब आपस में मुतफिक ना हो तो पलूस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूहुल कुद्स ने यशायाह, पलूस के कहने से रूहुल कुद्स के, तो देखिए तो पलूस कह रहा है, लेकिन वो रूहुल कुद्स की तहरीक में कहा गया जी। क्लियर, यही बात है। रूहुल कुद्स ने यशायाह नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा। आमीन। अब देखिए पौलुस कह रहा है रूहुल कुद्स के वसीले से, यशायाह नबी कह रहा है रूहुल कुद्स के वसीला से। आए जरा आखिरी वाला देखिए, दूसरा पत्रस पहले बाब की 21वीं आयत, और फिर दुआ करेंगे। और कल हम देखेंगे 14वीं और 15वीं और 16वीं आयत। मैंने आपसे कहा था 9वीं से 16वीं आयत तक आप कैसे खुदा के इल्हाम को, खुदा के मुकाशफा को और खुदा की अक्ल को जान सकते हैं, और वो रूहुल कुद्स के वसीला से है जी। दूसरा पत्रस पहला बाब 21वीं आयत। क्योंकि नबूतों की कोई बात आदमियों की क्योंकि नबूतों की कोई बात आदमियों की ख्वाहिशात से कभी नहीं, हालेलुया, आदमियों की ख्वाहिश से नहीं होती, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स है, बल्कि आदमी रूहुल खुदा की कुद्स, तरफ से बोलता है। बल्कि आदमी रूहुल कुद्स, रूहुल कुद्स की तहरीक से, रूहुल कुद्स की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलता है। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखें बंद करें और आए खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को जलाल दें। रबिया रबाला का शानदार आज के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और आज से खुदा के रूहुल कुद्स को मांगिए। जब हम 14वीं, 13वीं, 16वीं आयत को देखेंगे आपको इसकी और ज्यादा बरकत और समझ मिलेगी कि कैसे लोग रूहुल कुद्स से भरे थे और खुदा किसी का तरफदार नहीं। आए हम एल्डर विक्टर के साथ मिलकर खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। जितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन मौजूद हैं उनके लिए, और जितने इबादत में यहाँ पर मौजूद हैं और क्रिश्चियन टाउन चर्च में मौजूद हैं, और आए उन सब के लिए दुआ करें। हालेलुया। खुदावन मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आज सुबह खुदावन खुदा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे उतर जाने के लिए खुदावन खुदा, और तेरे जिंदा कलाम के लिए जो आज सुबह खुदा तेरे खादम की मेरे खुदावन मार्फत हमने तेरे कलाम को सुना जो तूने मेरे खुदावन अपने बंदा के दिल में रखा, और उस कलाम को मेरे खुदावन हमने अपने खुले दिल खुले कानों से सुना। और खुदावन खुदा जानता हूँ कि खुदावन खुदा तू एक एक जिंदगी से कलाम करता है ताकि हम रूए जमीन पर इंसान हैं और हम इंसान होते हुए तेरे रूह से भर जाएं, ताकि हम इंसान न रहे बल्कि तेरे रूह से खुदा कामिल इंसान बन जाए, तेरे रास्ते पर चलने वाले बन जाए, तेरे अहकामात पर अमल करें, तेरे हुक्मों को फॉलो करे। खुदावन शुक्र गुजारी करता हूँ खुदा आज सुबह खुदा तूने हमसे कलाम किया, तूने हमसे बातें की, ताकि खुदा इस भेद मुकाशफे को हम जान कर खुदा अपनी जिंदगी तेरे बताए हुए रास्ते पर चल सके और
اور تیری راہوں کو اپنائیں خدا خدا، اور تیرے حکموں سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے خدا خدا، ہمیشہ تیرے کلام کی پیروی کرے۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں یہ صبح خدا خدا تیرا کلام جتنے خدا خدا سننے والے ہیں ان کے دلوں پر خدا نقش ہو جائے خدا خدا، اور میرے خدا ہم اسی طرح تیرے کلام کی راہوں پر چلتے رہیں اور تیرے کلام کو اپنی زندگی کا مسکن بنا لے خدا۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا خدا، ان بیت کی باتوں کو جان سکے خدا خدا۔ آج یسوع مسیح شکر گزاری کرتا ہوں کہ تم نے اپنے کلام سے آج صبح بھر دیا خدا خدا، آج صبح تازہ کیا خدا خدا، آج صبح ایک نیا تجربہ دیا خدا خدا، ایک نئی سمجھ دی خدا۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اپنے کلام کے مطابق خدا خدا ہمیں اور زیادہ برکت دے، اور زیادہ خدا اپنی راہوں پر چلنے کا فضل دے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، جتنوں نے تیرے کلام کو سنا ہے خدا ان سب کو بڑی برکت دے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ Hallelujah. Thank you Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ جتنے میرے سامنے ہیں آن لائن ہیں، جتنوں نے کلام سنا، سارا عزت جلال اپنے خداوند کو دے۔ آئیں خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت شراکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم آف لائن سو آپ کو ہیپی کرسمس اور 1 دسمبر آپ کو وش کرتے ہیں، اور دسمبر کا منتھ آپ کو وش کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو بلیس کرے، خدا آپ کو خوشیاں دے، اور آپ کے پیارے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے شکر گزاری، جو ہمارے ساتھ نہیں رہے ان کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری۔ خدا آپ کو تسلی دے، برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔ تھینک یو۔ Praise the Lord. Hallelujah.